صاحب نے اپنی تفصیلات بیان کی ہیں، لیکن شیری رحمان نے ایک بڑی اچھی بات کہی پاتے لوگوں کو۔ میڈیا بیٹھا ہوا ہے، جتنی تفصیل کے ساتھ تارڑ صاحب نے آج بریفنگ دی ہے یہاں پہ، یہ بریفنگ اگر باہر دیتے لوگوں کو، میڈیا بیٹھا ہوا ہے، جتنی تفصیل کے ساتھ تارڑ صاحب نے آج بریفنگ دی ہے یہاں پہ، یہ بریفنگ اگر باہر دے دی جاتی، میڈیا کو دے دی جاتی، یہی ہم نے پیکا میں کیا، اس سے مس انڈرسٹینڈنگ زیادہ پیدا ہوتی ہیں، اور جو ایک بے ضرر سا بل ہوتا ہے، ایک ایکسرسائز ہوتی ہے یا اچھائی کی طرف ہم جا رہے ہوتے ہیں، اس کی خوبیاں اور اس کے مثبت پہلو واضح نہیں ہو پاتے۔ یہ ہماری کمزوری ہے جس کو میں تسلیم کرتا ہوں۔ جہاں تک سر تعلق ہے اس بل کا، میں ذاتی طور پہ کسی بھی شخص کو قید میں دیکھتے ہوئے، ہتھکڑی میں دیکھتے ہوئے، جیل کی طرف جاتے دیکھتے ہوئے، منہ پہ کپڑا ڈالے دیکھتے ہوئے مجھے بہت اذیت ہوتی ہے۔ میں نے اس کے اندر جب فواد چودھری صاحب کو پکڑا گیا اور ان کے منہ پہ کپڑا ڈالا گیا تو میں نے یہاں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے۔ میں آج بھی کہہ رہا ہوں، اس ہاؤس میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ جب میں شاہ محمود آیا مجھے افسوس ہوتا ہے، کوئی سیاسی ورکر، کوئی سیاسی سوچ رکھنے والا، بلکہ کوئی انسانی جذبہ اور احساس رکھنے والا شخص ان چیزوں کی حمایت نہیں کر سکتا۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ مجھے انہوں نے ہتھکڑی ڈالی تھی تو ان سب کو ہتھکڑیاں لگنی چاہیے، بالکل میں نہیں کہتا ہوں، میں بلکہ اس لیے کہتا ہوں کہ چونکہ مجھے جو اذیت ہوئی تھی وہ ان کو نہ ہو، ان میں سے کسی کو نہ ہو۔ میں جب اڈیالہ جیل میں اترا سر، اور وہ ہتھکڑی اتنی مضبوطی سے لگی ہوئی تھی کہ جب اس نے کھولا تو میری کلائی پہ سرخ نشان پڑ گیا، تو وہ سپاہی کہنے لگا سر کوئی نہیں، تھوڑی دیر ملو گے تو یہ ختم ہو جائے گا۔ میں کیا اللہ کرے کہ نہ ختم ہو اور میں قیامت معصوم لوگ ذبح ہوتے رہیں، دوسرے سے کبھی جا کچھ ہو رہا ہے، یہ لوگ کون ہیں؟ میں نے کل سر ہوئی تھی اور بڑی اچھی گفتگویں ہوئی وہاں پہ، میں نے وہاں بھی کہا، بلائی ہوئی تھی اور بڑی اچھی گفتگویں ہوئی وہاں پہ، میں نے وہاں بھی کہا تھا کہ ان ایشوز کی وجہ سے ہماری جو یکجہتی ہے، ہمارا مشن ہے، وہ ویک ہوتی ہے۔ جب اس طرح کے ایشوز کو، دہشت گردی کہیں ہو رہی ہوتی ہے، اس کی ذمہ دار یا تو فوج ٹھہرا دی جاتی ہے، یا وفاقی حکومت ٹھہرا دی جاتی ہے، یا کوئی ایجنسی ٹھہرا دی جاتی ہے، مس گیونگز ہوتی ہیں، بدگمانیاں ہوتی ہیں۔ تو اس قانون کے اندر میں نہیں کہتا ہوں کہ یہ بہت اچھا کوئی قانون ہوگا، یا اس کے اندر ساری جمہوری اسپرٹ سمو دی گئی ہے، لیکن میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ ہم کس ماحول میں رہ رہے ہیں۔ قوانین ہمیشہ ماحول سے جنم لیتے ہیں، فضا سے جنم لیتے ہیں۔ چوری جس ملک میں نہیں ہوتی ہے وہاں چوری کا جرم کے کوئی سزا ہی نہیں ہوتی، قانون ہی نہیں ہوتا، انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ چوری کیا ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ دہشت گردی کیا ہے، ہمارے 80-90 ہزار لوگ، 1 لاکھ کے قریب لوگ اس کی بھینٹ چڑھ چکے، ہر روز چڑھتے ہیں۔ یا تو ہم ان کے سامنے ہتھیار ڈال دیں، یا پھر یہ ہے کہ جب دہشت گردی ہو جائے اس کے بعد ہم ٹامک ٹوئیاں ماریں کہ وہ اس نے خودکش نے کر دیا، یہ فلاں نے کر دیا۔ یہ پریمپٹیو قسم کی ایک کوشش ہوگی کہ ہم کسی جرم کی روک تھام کے لیے اس قانون کو استعمال کریں۔ کم از کم یہ نہیں ہوگا کہ کسی کو پکڑا جائے تو اس کو یہ بھی نہ پتا ہو کہ اس کا جرم کیا ہے اور وہ کہاں لے کے جایا جا رہا ہے۔ میرا لطیفہ جناب چیئرمین یہ بھی ہوا تھا کہ مجھے جب پکڑ کے حوالات میں لے گئے تو میں نے پولیس والوں سے پوچھا یار میں کس جرم میں آیا ہوں؟ انہوں نے کہا جی سر وہ صبح FIR بڑھائیں گے تو پھر دسیں گے۔ یہ نہیں ہوگا نا، اب کم از کم یہ تو نہیں ہوگا۔ یہ میں مارشل لاء کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں علی ظفر کی حکومت کی بات کر رہا ہوں۔ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، اور اگر ہوں گی تو میں انشاءاللہ کھڑے ہو کے، میں نے صحافیوں کو بھی کہا تھا کہ اگر ان میں سے کوئی پیکا کی زد میں آئے گا تو میں احتجاج کروں گا۔ اسی طرح اگر اس قانون کو مس یوز کیا جائے، قانون کوئی بھی مس یوز ہو سکتا ہے، کوئی بھی آنے والی حکومت کر سکتی ہے، اگر ہماری طرف سے ہوتا ہے تو بھی میں احتجاج کے لیے کھڑا ہوں گا۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ قانون سازی کی راہ میں اس لیے روڑے اٹکائے جائیں کہ یہ حکومت کی طرف سے ایک بل آ گیا ہے اور اس کا سارا وزن دہشت گردی کے پلڑے میں پڑ جائے۔ یہ نہیں چاہتے لیکن وہ پڑ جائے گا ان کے پلڑے میں۔ جب اس قانون کا آپ راستہ روکیں گے تو آپ دہشت گردوں کے راستے کے کانٹے صاف کریں گے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ایسی قانون سازی میں تعاون کریں، اس میں کوئی سیاست بازی نہیں ہے۔ یہ ملک ایک آگ میں جل رہا ہے، ایک ایسا آتش فشاں پھٹا ہوا ہے سر، اس آتش فشاں پہ
میرے دوست فیصل کے مطابق چاہے مجبوری سے کریں چاہے خواہش ہوتی ہیں لاپتہ ہو جاتے ہیں لوگ اس کا راستہ بھی رکے گا ہو جاتے ہیں لوگ اس کو اسی اسپرٹ سے لیا جائے اور اس کو یہ نہ سمجھا جائے کہ کوئی اپوزیشن کا کو اسی اسپرٹ سے لیا جائے اور اس کو یہ نہ سمجھا جائے کہ کوئی اپوزیشن کا راستہ روکنے کے لیے یا ان کے اوپر کوئی جبر کرنے کے لیے. تھینک یو سر. پارلیمنٹری لیڈر آف باپ پارٹی. تھینک یو مسٹر چیئرمین. مسٹر چیئرمین, لا منسٹر صاحب نے, عرفان صاحب نے, سبزواری صاحب نے اور شیر رحمان صاحبہ نے, علی ظفر صاحب نے بڑی تفصیلاً یہ جو اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ جو بل ہے بحث ہوئی سر اس کے اوپر. لیکن سر ایک بات یہاں رکھوں گا, دہشت گردی نہ اپوزیشن کو دیکھتی ہے نہ ٹریجری بینچز کو دیکھتی ہے. دہشت گردی نہ بچے کو دیکھتا ہے نہ بڑوں کو نہ بوڑھے کو نہ خواتین کو دیکھتے. دہشت گردی ہے جس کا نہ کوئی دین نہ کوئی ایمان کچھ بھی نہیں ہے سر. اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جب ایک لیجسلیشن قانون سازی آتی ہے, آج جو اوپر میرا فیوچر میرا مستقبل بیٹھا ہوا ہے, اچھی بات ہے, یہاں کارروائی دیکھ بھی رہے ہیں. ہم نے دنیا بہت آگے نکل چکی ہے مسٹر چیئرمین, بہت آگے نکل چکی ہے مسٹر چیئرمین. ہم ابھی تک اس چیز سے نکلے نہیں ہیں. ہمارا ملک تو ہم آگے کیا سوچیں گے, ہم تعلیم پہ کیا بات کریں گے, ہم صحت پہ کیا بات کریں گے, ہم ایجوکیشن پہ کیا بات کریں گے, اور ہم ایک اچھا فیوچر کیسے اپنے عوام کو دے سکیں گے. لیکن اب وہ وقت آ چکا ہے مسٹر چیئرمین کہ ہم نے مل کے اس دہشت گردی پہ انہیں شہید کیا گیا. کر رہے تھے پولیس افسران, اس کے بعد پولیس لائن کا واقعہ تھا جس میں ایس ایس پی رینک کے شہدا ہے. اسی طرح اگر میں لے لوں مسٹر چیئرمین 8 اگست والا, وکیلوں والا, تو یہ تمام دہشت گردی کے بیٹ چڑھے ہیں. مسٹر چیئرمین, اگر اسی طرح ہم چلتے رہیں, یہ تو پہلے ہمیں کرنا چاہیے تھا. ہم نے اتنی کلی چھوٹ دی تھی ان کو کہ آج وہ اتنے ہمارے جو بلوچستان کا جو کل بھی واقعہ پہ میں نے بات کی تھی